تکمیل حیات سیزن 2 کس نمبر 36 تمہارے پیائیڈز ناول کمپلیٹ ہونے والا ہے. سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ ایک اور آئے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا. لیٹ ہی رہو مون. میں دیکھتا ہوں انہیں. نورائنہ کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے. طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی. اس کے باوجود بھی وہ ایہام کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد رونے لگ پڑتا تھا. اب بھی رات کے 2 بجے اس کا رونا شروع ہو چکا تھا، جبکہ اس کے برعکس ایہان سکون سے یسال آغا شاہ والی سائڈ پر اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا، جبکہ ایہام کو نور اپنے پاس لٹاتی تھی. یسال اسے بھوک لگی ہوگی، مجھے اسے فیڈ کروانا پڑے گا. نور سہارے سے اٹھتے ہوئے بولی تھی. تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی. اب کچی نیند کھلنے کے سبب اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی. یسال نے سر اٹھاتے ایک نگاہ ایہان پر ڈالی جو پرسکون سا تھا. وہ بس رات کو 2 بار اٹھتا تھا، ایک بار دودھ کے لیے اور ایک بار کپڑے خراب ہونے پر. مگر ایہان آغا شاہ کی ساری رات اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے گزرتی تھی. یسال نے اٹھ کر ایہان آغا شاہ کو اپنی گود میں بھرا. سائڈ لیمپ آن کرتے وہ اب غور سے اسے گور رہا تھا، جس کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا. سالے تو رو رہا ہے، تو پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے اس 3-4 دن کے بچے کو دیکھتے ہوئے اسے سوال پوچھ رہا تھا. ایہام اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ساری باتیں اسے سمجھ آ رہی ہوں. یسال آغا شاہ کے متفکر چہرے کو دیکھ وہ مسکرایا تھا. مون، یہ مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ جان بوجھ کر ہماری نیند خراب کرتا ہے. یسال نے فوراً سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا. یسال، یہ رو رہا ہے، آپ کیسے ایک معصوم بچے پر الزام لگا سکتے ہیں؟ نور شال لپیٹتے اسے یسال آغا شاہ سے لے چکی تھی، جو ماں کی گود میں آتے ہی چپ کر گیا تھا. ماما کی جان، بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو؟ نور اس کی پیشانی پیار سے چومتے پوچھ رہی تھی، جس پر ایہام آغا شاہ کھلکھلایا تھا. یسال لب بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا، جو ماں کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گیا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا. اسے بستر پر لٹاتے نور نے ایہان کو اٹھایا تھا، جو اب تک پرسکون سو رہا تھا. وہ صبح 4 بجے کے قریب اٹھتا تھا، اس لیے اسے اچھے سے کمبل میں لپیٹتے اس کے پیشانی چومتے وہ اسے یسال کی سائڈ پر لٹا گئی اور خود ایہام کو سینے سے لگاتے آنکھیں موندی تھی. بیٹا، مجھے لگتا ہے اسے پیٹ میں درد ہے. محمل گود میں اٹھائے ایہان کو روتا دیکھ فکر مندی سے بولی تھی. پریشان تو نور بھی تھی، کیونکہ ایہام آغا شاہ کی نسبت ایہان کافی معصوم بچہ تھا. وہ صرف بھوک لگنے پر روتا تھا، ورنہ سارا دن وہ بیڈ پر بھی خاموشی سے پڑا رہتا تھا. مگر آج جانے کیا ہوا تھا، وہ صبح سے روئے جا رہا تھا. یسال کسی کام کے سلسلے میں صبح سے نکلا ہوا تھا، تو محمل نور کے پاس ہی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کو اکیلے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. پھپھو، میں نے دوائی پلائی ہے اسے، پھر بھی یہ روئے جا رہا ہے. نور کا چہرہ اترا ہوا تھا. وہ کافی پریشان تھی ایہان کو لے کر. اس نے کبھی ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، اور اب اس کا رونا نور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. نور بیٹا، ادھر دو، اسے میں اٹھاؤں. روب جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے نور سے ایہان کو لیا تھا. رملا خاموش بت بنی بیٹھی تھی، جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں. اس حادثے کے بعد بسام اور رملا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ اب بسام رملا کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. حویلی میں آنے کے بعد پھر رملا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. طاہرہ بیگم کی موت اور اپنے بچے کو کھونے کے بعد وہ بالکل خاموش سی ہو گئے تھے، ایسے جیسے ایک زندہ لاش ہو. یہ ایسے چپ نہیں کرے گا. نور بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں. روب کی گود میں جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی رو رہا تھا، جبکہ ایہام دادی کی گود میں مزے سے سو رہا تھا، کیونکہ رات اس کا پھر سے ماں باپ کے جگانے کا پلان تھا. نور سر اس بات میں ہلاتے ایہان کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں گئی تھی. کافی دیر تک اسے چپ کرانے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ایہان کو بستر پر لٹاتے واش روم کی جانب بڑھی تھی. ایہان کے رونے کی آواز سنتے وہ کمرے کے باہر سے گزرتے نہ چاہتے ہوئے بھی رکی تھی. دروازہ کھلا تھا. سامنے ہی ایہان آغا شاہ بیڈ پر پڑا رو رہا تھا. رملا بے چینی سے اندر کی جانب بڑھی. یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا تھا. ششت! وہ جھٹ سے اسے اٹھاتے اس کا چہرہ نرمی سے تھپکتے بولی. اس کی آواز اور سبز آنکھیں دیکھ
एहान रोते रोते चुप हुआ था। इसका सफ़ेद रंग शिद्दत से रोने के सबब सुर्खियाँ झलका रहा था। रमला बेसाख्ता इस नन्हे वजूद की हरकत पर मुस्कुराई थी। वो उसे काफ़ी गौर से देख रहा था कि अब रोना भूल चुका था। रमला पहली बार उसे देख रही थी, जो हू बहू अपने दादा की कॉपी था। आप तो बहुत प्यारे हो छोटे आगा। इसकी आवाज़ पुरजोश हुई थी और इन सब्ज मुस्कुराती आंखों को देख एहान खिलखिलाया था। इसकी खिलखिलाहट पर रमला भी इसके साथ हंसती थी। टॉवल से हाथ पूंछते नूर सामने का मंजर देख बेसाख्ता है ठिठकी थी। एहान आगा शाह बिल्कुल भी रो नहीं रहा था और इतने अरसे के बाद इसने रमला को मुस्कुराते हुए देखा था। अरे वाह रमला, ये तो तुम्हारी गोद में जाते ही चुप हो गया। सुबह से इसने तंग किया है मुझे। शायद बाबा को मिस कर रहा है। वो सुबह इन दोनों के उठने से पहले चले गए थे। शायद इसलिए नूर सर झटकते हुए लापरवाही से बोली थी। रमला की मुस्कुराहट सिमटी। ये रो रहा था बस, इसलिए मैंने उठाया। ये लो संभालो इसे। वो जल्दी से वजाहत देते, एहान को वापस इसकी गोद में देते जल्दी से कमरे से बाहर निकली थी। नूर उलझन से इसकी पुश्त को देखते अब एहान की तरफ देख मुतवज्जा हुई थी, जो अब खामोश माँ को देख रहा था। तो क्या आप पप्पो की गोद में जाने के लिए रो रहे थे मेरी जान? वो इसके गाल चूमते सुकून भरी सांस भरते बोली थी। इसका चुप होना ही इसके लिए बहुत बड़ी गनीमत थी। क्या देख रहे हैं खान? वो अभी शावर लेकर रूम में आई जब सामने ही साहिर खानज़ादा बड़ी गौर से अपने प्रिंसेस को देख रहा था। इसकी तवज्जो गुलरुख में पाते वो उसके शाने पर हाथ रखते प्यार से मुस्तफसिर हुई देख रहा हूँ। ये बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल मासूम से परी। गुलरुख के नन्हे हाथ लबों से लगाते वो मुस्कुराता हुआ बोला था, जबकि बाप के लम्स पर बेड पर लेटी गुलरुख की शहद रंग आंखें चमकी थी। इसके नैन नकूश बाप जैसे थे, मगर वो बिल्कुल माँ जैसी थी, खामोश और मासूम सी। मगर इसके नकूश तो आप जैसे हैं खान। जहले ने लब दबाए कहा था। वो अपने शौहर की मोहब्बत से वाकिफ़ थी। जब से गुलरुख इस दुनिया में आई थी वो वक्त पर हवेली लौटने लगा था। इसका ज़्यादातर वक्त अपनी बेटी और ज़रार पाशा खान के साथ गुजरता था, क्योंकि नूराइना के बाद गुलरुख अपने दादा की लाडली थी। ज़रार पाशा खान की जान अब इस छोटी सी परी में बसने लगी थी, जो अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़रार पाशा खान से अटैच थी। मैं सोच रहा हूँ हमें एक और बेबी प्लान कर लेना चाहिए। इसका हाथ पकड़ते वो उसे गोद में गिरा चुका था। खान, होश में हैं आप? गुलरुख अभी छोटी सी है। जहली की आंखें बाहर को उबली थी, जबकि इसका हवाइयाँ उड़ता चेहरा देख साहिर खानज़ादा ने उसे मज़ीद करीब किया था। तो अच्छी बात है, हम हमारी टीम जल्दी कंप्लीट करेंगे तो सब बच्चे एक साथ बड़े होंगे। और उसके भीगे बालों में चेहरा छुपाते मखमूर से लहजे में बोला था। इसके हाथों की गर्दिश और लम्स पर जहले खान जी जान से लरसी थी। जहले लब खींचे बेबसी से इसके लम्स को महसूस कर रही थी। जानती थी उसे रोकने टोकने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा वो उसी पर गुस्सा होगा। माह गुलरुख ज़ोर से रोई थी। साहिर खानज़ादा हड़बड़ा कर रह गया था। जहले तेज़ी से इसकी गोद से उतरी थी, गुल को सीने से लगाए वो उसे चुप कराने लगी, जबकि साहिर खानज़ादा गहरी सांस भरते बेड पर लेटते आंखें मूंद गया था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, रहबर शाह उसे घसीटते हो बेदर्दी से उसी के बेडरूम में ले गया, जब रमला चीखते हुए उसके हाथों पर मुक्के बरसाती चली चली आई थी। रहबर शाह इसकी हरकत पर गुस्से से चपड़े भींचते उसे बालों से जकड़ते बेड पर धक्का दे गया। अचानक इसके यूं धकेलने पर बेड के कोने से टकराई थी। पेट में दर्द की तेज लहर सी उठी थी। वो दर्द की शिद्दत से सुर्ख चेहरे समेत चीखते हुए अपना पेट जकड़ गई थी। देखो, मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब्ज खूबसूरत आंखों में आंसू लिए वो दर्द की शिद्दत से जर्द चेहरे समेत बोली थी। ये तो और भी अच्छा हुआ, पहले तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को नोचूंगा मैं, और फिर तुम्हारे इस बदन से तुम्हारी रूह खींचूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारा वो यार तुम्हें बेइज्जत देख कर जीते जी मरेगा। वो खबासत से कह कहा लगाते आगे बढ़ा था, कमीज़ के बटन खोलते
اس کی حوث بھری زہریلی نگاہیں رملا عالم شاہ کے خوبصورت بدن پر تھی جو دوپٹے سے عاجز تھا۔ رہبر شاہ ایسا کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا یہاں آنے کا مقصد صرف تالیہ کو بچانا تھا۔ اگر آپ رملا نے اس کی غیرت کو للکارا تھا، اسے سبق سکھائے بغیر وہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رملا بیٹ پر پیچھے کو کھسکی تھی جیسے ٹانگ سے جکڑتے، وہ واپس کھینچتے بیٹ پر چڑھا تھا، مگر رملا اس کے قابو میں نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ لاکھ جتن کرتے بالآخر اس کے پیٹ پر ٹانگ سے وار کر گیا تھا۔ رملا کے دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ ماجد بھاگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ گھبرا کر رہبر شاہ کی طرف بڑھا۔ سائیں، یہ کیا کر دیا؟ وہ پولیس والا ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ماجد کی آواز گلے میں اٹکی تھی۔ وہ حرام زادہ آئے گا تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا، پہلے اس کتیا کے کپڑے پھاڑ۔ رہبر شاہ پھولتے تنفس سمیت بولا تو ماجد نے خشک حلق کو تر کر دے بیڈ سے نیچے نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے رملا کو دیکھا۔ شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ جو کہا ہے وہ کر۔ رہبر شاہ اسے دھکیلتے ہوئے دھاڑا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے یہ سال آغا شاہ اور پولیس والا آ گیا ہے۔ باہر سے آتی گولیوں کی تیز آواز پر ماجد بری طرح سے گھبرا کر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ رہبر شاہ اس کے یوں بزدلوں کی طرح بھاگنے پر اسے گالیاں نکالتے کمرے سے باہر نکلا۔ ماجد کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ لب سختی سے بھینچتے گھر کی کھڑکی کی طرف سے کھڑکی کھولتے اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ یہ سال آغا شاہ کے گارڈز حملہ کر رہے تھے۔ بدر عالم شاہ بھی گیٹ پر کھڑا تھا۔ رہبر نے جلدی سے کھڑکی بند کی تھی۔ اس کے آدمی مقابلہ کر رہے تھے، مگر جو حالات بن چکے تھے ان حالات میں اسے بھاگنا ہی تھا۔ دروازے کو اچھے سے لاک کرتے وہ پچھلے گیٹ کی طرف بھاگا تھا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا اچانک اس کی ٹانگ پر فائر ہوا تھا۔ رہبر شاہ ایک دم سے زمین پر اوندھے منہ گرا۔ یہ سال اور بسام تیزی سے اس کی سمت بڑھے تھے۔ کدھر بھاگ رہے آئے کتے؟ اسے زمین سے اٹھاتے یہ سال نے کھینچ کر اس کے منہ پر مکہ جڑا تھا۔ رہبر شاہ لڑکھڑا کر پھر سے گرا تھا۔ بسام تیزی سے اندر کی سمت بھاگا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا۔ بھابھی، رملا۔ بسام رضا اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ جس طریقے سے رہبر شاہ بھاگ رہا تھا اسے پورا یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا سامنے ہی کرسی پر ایک طرف کو جھولتی طاہرہ بیگم کو دیکھتے اس کے جسم سے جان سے نکلی تھی۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑایا اور پھر گہری سانس بھرتے وہ آگے بڑھا۔ بھابھی، ان کا چہرہ نرمی سے تھپتھپاتے وہ بمشکل سے پھنسی پھنسی آواز میں بولا تھا، مگر ان کی بند سانسیں محسوس کرتے وہ وہیں فرش پر جا گرا تھا۔ رملا کا خیال آتے وہ اسے پکارتا ہوا اٹھا تھا۔ اسے ہر جگہ دیکھنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور سامنے کا منظر اسے جسم سے جان نکالنے کو کافی تھا۔ رملا، وہ گھٹنوں کے بل چکا اس کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھ چکا تھا، مگر وہ بالکل ساکن تھی، کسی بے جان بت کے مانند۔ بدر عالم شاہ جو اندر داخل ہوئے تو رملا کو دیکھ ان کی سانس رک سی گئی تھی۔ وہ لمحوں میں بھاگتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ رملا کا سر اٹھاتے وہ اپنی گود میں رکھ چکے تھے، جبکہ بسام رضا غصے سے بے قابو ہوتے اٹھا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے وہ باہر نکلا۔ زمین پر پڑے رہبر شاہ کو اٹھاتے اس نے پے در پہ کئی مکے اس کے منہ پر مارے تھے۔ اس کا بپھرا ہوا روپ دیکھ یہ سال لب بھینچ کر پیچھے ہوتے سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ سال ایک گھٹیا حرامی، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، نامرد کہیں گے۔ اگر تجھے لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے لڑتا۔ عورتوں پر مردانگی دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ وہ اس کے منہ کا حشر چند ہی لمحوں میں بگاڑ چکا تھا۔ اسے فرش پر پٹکتے وہ بھی اس کے سینے اور پیٹ پر بوٹوں سے وار کر رہا تھا۔ اس کے وار میں اس قدر شدت تھی کہ رہبر شاہ درد سے تڑپتے بری طرح سے بلکنے لگا۔ میری وجہ سے نہیں، تمہاری اس بیوی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے غصہ دلاتی اور نہ ہی میں یہ سب کچھ کرتا۔ رہبر شاہ خون سے بھرے چہرے سے اسے دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اسے مارنے کے لیے بسام کا اٹھا ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے فضا میں ملحق رہ گیا تھا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے وہ گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلاتے اٹھا تھا اور گن نکالتے اس پر تانے۔ بسام اسے شوٹ نہیں کر سکتے، ہم اسمگلنگ کیس میں اس کی مدد چاہیے۔ یہ سال ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ بسام کی آنکھوں میں
خون اترتا دیکھ وہ گھبرا کر بولا تھا۔ زرکان خان کو وہ واپس بلا چکا تھا اور ابھی تک وہ تمام لڑکیاں محفوظ نہیں ہوئی تھیں جن کا پتہ رہبر شاہ اور طالیہ شاہ کو ہی تھا۔ بسام بنا اس کی بات سنے ٹریگر دبا چکا تھا۔ بندوق سے ایک ساتھ جانے کتنی ہی گولیاں نکلی تھی جو رہبر شاہ کے جسم سے آر پار ہوئی تھی۔ یہ سال سچ سانس بھرتے اندر کی طرف بھاگا تھا جہاں سے بدر رملا کو اٹھائے باہر نکلے تھے۔ سوری مگر ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی آپ کے وائف کا مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ایک آف دھماکہ اس پر کیا تھا جو لڑکھڑا کر کرسی پر گرا تھا۔ طالیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ طاہرہ بیگم کی موت کی خبر دونوں حویلیوں میں موت سے خاموشی طاری کر گئی تھی۔ صبح تک ساحر اور عیسیٰ خان واپس لوٹ آئے تھے۔ جنازے کے سارے انتظام یسال نے خود دیکھے تھے اور شام تک طاہرہ بیگم کو ان کے شوہر کے ساتھ موجود خالی جگہ پر دفنا دیا گیا تھا۔ زندگی کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی روٹین پر لوٹ آئی تھی۔ ایک مہینہ کی انتھک محنت کے بعد بالآخر بسام رضا اسمگلنگ کیس کو سالو کر چکا تھا اور اس حادثے کے بعد اس نے رملا کو بلایا تک نہیں تھا۔ رملا اس کی بے رخی کی وجہ سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ زندگی کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بدر کی آواز پر وہ چونک کر مڑا تھا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ایسے ہی کھڑا تھا۔ بدر کے اچانک آنے پر وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹا تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، جاؤ اور آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپکتے وہ نرمی سے بولا۔ وہ جانتا تھا بسام اور رملا کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں، پھر بھی وہ کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسے روم میں جاتا دیکھ وہ سچ سانس بھرتے آسمان کو دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو اس کی اٹھی نظریں کچھ دیر کے لیے ٹھٹکی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے بمشکل سے خود کو کمپوز کیا تھا۔ رملا جو بھیگے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی، اچانک اس کے آنے پر اس نے ایک نگاہ شیشے سے اس پر ڈالی اور پھر اسے اگنور کرتے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ کئی بار اس سے بات کرنے کی، اس سے معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی اور ہر بار ان کی لڑائی ہی ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے خود کو اور بسام کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کہنے کو وہ اس کے ساتھ تھا، فیملی کے سامنے بھی وہ دونوں بات چیت کر لیتے تھے، مگر کمرے میں آتے ہی ایک گہری خاموشی کے سوا ان دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ روز کی طرح وہ شاید شاور لینے چلا گیا تھا اور رملا بال خشک کرتے روم کو سمیٹنے لگی۔ شاور لینے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل فون اٹھاتے بسام اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا جہاں وہ روز رہتا تھا اور رات دیر بعد وہ رملا کے سونے کے بعد لوٹتا تھا۔ اب بھی اس کے جانے پر بمشکل سے اپنے کانپتے ہونٹوں کو میچتے بیڈ کی سمت بڑھی تھی۔ یہ ہے کیا ویسے؟ وہ بڑی غور سے لسٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی روٹی ہوئی بیگم نے اسے تھمائی تھی۔ آپ پڑھ لیں، آپ کی سب چیزیں لے آئیں، میں راضی ہو جاؤں گی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بڑی سنجیدگی سے بولی تھی۔ عیسیٰ خان نے آئی برو چکاتے ہوئے ماہرخ کو دیکھا تھا جو سیاہ رنگ کی پوشاک میں روٹھی روٹھی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے نرمی سے اپنے قریب بٹھا گیا۔ میں یہ سب چیزیں لے آؤں تو لے آؤں گا، مگر وہ کیا ہے نا میری چھوٹی سی جان، یہ تمہاری اور میری پرنسس دونوں کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ چٹپٹی چیزوں کی ساری لسٹ پڑھتے اس کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے سینے سے لگاتے نرمی سے بولا تھا۔ صاف صاف کہیں، میں آپ کے لیے اہم ہی نہیں ہوں۔ ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے پرنسس ہوگی؟ ہو سکتا ہے بیبی بوائے ہو۔ نیلی خوبصورت آنکھیں پھیلائے وہ مسکراتے اور متجسس لہجے میں بولی۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری جان، مگر میری خواہش ہے کہ خدا مجھے خوبصورت ننھی پری سے نوازے جو بالکل میری ماں ہی کی کاپی ہو۔ اس کے گال چومتے وہ بڑے نرم لہجے میں بولا تھا اور ماہرخ کی ساری ناراضگی ختم ہوتی چلی گئی۔ آپ کو پتہ تھا کہ مجھے ایہان اور ایہام سے ملنا ہے، بتایا بھی تھا آپ کو، پھر بھی آپ لیٹ آئے، ناک سکیڑ کر کہتی۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی تھی۔ سوری میری جان، صبح لے چلوں گا تمہیں، ویسے بھی میں تمہارے بھائی کے ساتھ ہی تھا اس لیے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ وہ اس کے بال سہلاتے سر پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ وہ دونوں ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے
جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ تو میں کیا کروں عیسیٰ خان، مجھے میری چاکلیٹ دیں۔ وہ بڑی شان سے اس کے سینے پر تھوڑے ٹکائے، ہاتھ آگے بڑھاتے بڑے حق سے بولی تھی، اس کی دل فریب ادا پر۔ عیسیٰ خان کی خوبصورت سی آنکھیں چمکی تھی۔ جیب ٹٹولتے اس نے چاکلیٹ نکالی تھی، جسے دیکھتے ہی ماروق آغا شاہ کی نیلی آنکھیں گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ لائیں مجھے دے، اس نے ہاتھ بڑھائے۔ ایسے نہیں، روز یہ چاکلیٹ تم کھاتی ہو، آج مجھے بھی اس کا فلیور ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا تھا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، دیں مجھے، میں کھول کر دیتی ہوں آپ کو بھی۔ ماہی نے فوراً سے کہا تھا، میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا۔ وہ پراسراریت سے بولتے ایک دم سے اٹھا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے چاکلیٹ کھولی تھی۔ اس کی حرکت پر ماہی کی آنکھیں پھیلی۔ عیسیٰ خان، وہ گھبراہٹ میں بولی تھی، جبکہ عیسیٰ خان اس کی آواز کو اگنور کرتے چاکلیٹ اس کے چہرے اور ہونٹوں پر لگاتے۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میری جان، اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے میرا چیمپ؟ وہ بھی ابھی لوٹا تھا، کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے وہ کوٹ کی طرف بڑھا تھا، ایک نظر اہام آغا شاہ پر ڈالی جو مزے سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی توجہ ایحان پر ہوئی تھی، جس کا چہرہ کافی سرخ تھا، سی آنکھیں جو اس کے سفید رنگ پر جچتی تھی رونے کے سبب سرخ اور سوجھی سوجھی سی تھی۔ روتے رہے آج سارا دن نواب صاحب، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، اتنا تو یہ کبھی نہیں رویا۔ نور تکیے سے سر اٹھاتے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے بولی تھی، یہ سال کی وجہ سے وہ ابھی تک بھوکی تھی، وہ دونوں ہی کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے، جس وجہ سے یہ سال روز ٹائم سے لوٹ آتا تھا، مگر آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی سی جان کو بڑا تنگ کیا تم بدماشوں نے، وہ دونوں کے ننھے ہاتھ تھامے بڑے روبدار طریقے سے بولا تھا۔ ایحان آنکھیں پھیلائے سہمی نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس ابہام کھلکھلایا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکی تھیں اور پہلی بار وہ اس قدر کھل کر کھلکھلایا تھا۔ نور بھاگ کر بیڈ سے اتری تھی، اسے لگا شاید وہ ڈر گیا ہے، مگر کاٹ کے نزدیک جاتے ہی سامنے لیٹے اپنے بھورے بیٹے کے کھلکھلاہٹ دیکھ اس نے سانس بھری تھی۔ ماں کو دیکھ وہ دونوں ٹانگیں ہلاتے پھر سے کھلکھلایا تھا، جس کے ساتھ اس کے نرم گالوں میں گہرے گڑھے ابھرے تھے۔ نورائنہ حیرت زدہ سے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، وہ ہو بہو باپ کی کاپی لگ رہا تھا اس وقت، اور یہ گالوں میں ابھرتے ڈمپل وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ڈمپل صرف ایحان کو ہے، جو اس کے دائیں گال میں اکثر جگمگاتا تھا، مگر ابہام کو آج تک کسی نے مسکراتا نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے اس کے ڈمپل پہلی بار دکھے تھے۔ یہ سال نور نے اسے گھورا تھا، جو خون خوار نظروں سے ایحام کو دیکھ رہا تھا۔ مونس گدھے کو سمجھاؤ، یہ اپنے باپ پر ہنس رہا ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ پھولتی سانسوں سمیت بولا تھا، اسے میں نہیں سمجھا سکتی، یہ آپ پر گیا، آپ ہی سے سنبھالیں۔ وہ بے بسی سے کہتے ایحان کو اٹھاتے اس کے گال چومتے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے یسال اور ابہام آغا شاہ ایک دوسرے کو اپنی نیلی گہری آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ تم رکو ذرا، میں شاور لے کر آیا بس، یسال دانت پیس کر بولا تھا۔ ایحام آغا شاہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتے اب پھر سے چھت کو سنجیدگی سے گھورنے لگا۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے آنکھیں مسلتے دروازے کی جانب دیکھا تھا، بس سام دستک سن کر اسٹڈی روم سے نکل آیا۔ کسی کے بھی آنے پر وہ یوں ہی فوراً کمرے سے نکل آتا تھا۔ ابھی وہ ایک نگاہ رملا پر ڈالتے وہ دروازہ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ بھابھی آپ؟ سامنے کھڑی نور آئینہ کو دیکھ کر وہ حیرت سے بولا۔ اس ٹائم وہ دروازے پر تھی، حیران ہونا تو بنتا تھا۔ السلام علیکم بھائی، رملا جاگ رہی ہے کیا؟ نور نے اندر کی سمت دیکھتے پوچھا۔ وعلیکم السلام، جی جاگ رہی ہے، بس سامنے سائڈ ہوتے اسے راستہ دیا تھا، مگر نور اندر نہیں گئی تھی۔ وہ دراصل یہ سال ابھی لوٹے ہیں، تو یہ دونوں شیطان بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے، یہ سال کو کھانا وغیرہ دینا ہے ابھی، کہ آپ ایحان کو اسے دے دیں گے، کیونکہ یہ دن کو بھی اس کے پاس کافی خوش ہوا تھا۔ نور نے ایحام آغا شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ نور نے ایحان کو جلدی سے اس کی گود میں
ڈالا۔ بسام ہڑبڑا سا گیا تھا، اتنے چھوٹے بچے کو اس نے پہلی بار اٹھایا تھا۔ ماتھے پر پریشانی سے پسینہ چمکنے لگا تھا۔ شکریہ بھائی، یہ اس کا فیڈر اور کپڑے، اب میں چلتی ہوں۔ اور شاپر اسے تھماتے جلدی سے وہاں سے نکلے تھے، جبکہ بسام دروازے کے بیچ یوں ہی کھڑا تھا۔ کچھ نہ سوچنے پر اس نے رملا کو آواز دی تھی، رملا ادھر آؤ۔ رملا حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی۔ آخر وہ اسے کیوں پکار رہا تھا؟ بستر سے اترتے وہ بسام کے قریب پہنچی۔ ایہان آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ فیڈر اور شاپر لیتے اندر رکھتے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ پہلے دروازہ بند کرو، اس کی ماما دے کر گئی ہیں۔ وہ سانس رو کے بول رہا تھا، چہرہ بے تحاشا سرخ تھا، جیسے وہ اندر سے ڈر رہا ہو۔ کیا نور دے کر گئے ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ بھی اس ٹائم؟ وہ بسام کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔ جلدی کے چکر میں وہ دوپٹہ لینا بھول گئی تھی۔ اب اسے الجھن ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، بسام نے نظریں پھیرتے کہا تھا۔ وہ شدید پزل ہوا تھا۔ اسے مجھے دے، ایسے نہیں اٹھاتے بیبی۔ رملا اس کے بے ڈھنگے طریقے سے اٹھانے پر بولی۔ ایہان کی جگہ اگر ایہام ہوتا تو اس وقت تک پورا کمرہ رو رو کر سر پر اٹھا دیتا، مگر ایہان اس کے نسبت صابر تھا۔ رملا نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اچانک سے ایہان آغا شاہ نے رونا شروع کر دیا۔ رملا پاپا پکڑو اسے، بسام کی آواز گلے میں پھنسی تھی۔ رملا نے مسکراہٹ دباتے تیزی سے ایہان کو اپنی گود میں لیا، جو بھرپور طریقے سے رونے کے بعد اب اسے دیکھتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ سارا منظر دیکھتے ہی بسام کے ماتھے پر بل ابھرے۔ اس چھوٹے سے چند ماہ کے بچے کا یہ برتاؤ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا، جو کھلے بالوں میں دوپٹے سے عاجز مسکرا کر اپنے بھتیجے سے باتیں کر رہی تھی۔ بسام نے گہری سانس بھرتے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ سر جھٹکتے وہ واپس سے کمرے سے جانے لگا، جب اچانک رملا نے اسے پکارا، بسام 2 منٹ۔ بسام نے پلٹتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ اسے سنبھالیں پلیز، میں یہ ڈریس چینج کر لوں، یہ کپڑا بہت ہارڈ ہے، اسے چبھے گا، وہ نظریں جھکا کر کہتی۔ پلٹ کر ایہان آغا شاہ کو بیڈ پر لٹاتے بولی تھی۔ کشن اس کے آگے پیچھے رکھے تھے، اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتے وہ مسکراتے ہوئے مڑی، ایک سافٹ ڈریس نکالتے وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ہیلو بیبی، کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ اس کے سوال پر ایہان آغا شاہ نے اپنے ہونٹ کھولے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو دیکھ وہ مسکراتے اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو بسام رضا کے پورے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ رملا باہر نکلی تو بسام رضا کو ایہان آغا شاہ پر جھکا پایا تھا۔ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے جانے کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ وہ قریب پہنچی، یہ منظر اس کی آنکھوں کے گوشے نم کر چکا تھا۔ اوکے چیمپ، آپ پھپھو کے ساتھ کھیلو، ہم صبح ملیں گے۔ وہ جو ہر وقت ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے سے کتراتا تھا، اب کل کی میٹنگ طے کرتے وہ اٹھا تھا۔ اس کے گال پیار سے چومے تھے۔ رملا اس کی چھوڑی جگہ پر بیٹھی، مگر اب ایہان پھر سے رویا تھا، جسے سنتے ہی بسام بھاگ کر اس تک پہنچا۔ ایہان ان دونوں کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے چپ ہو گیا۔ آپ یہیں بیٹھ جائیں، شاید اسے آپ کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ رملا ذرا آگے کو ہوئی تھی، جبکہ بسام پاس بیٹھنے کے بجائے بیڈ پر چڑھا تھا۔ بیڈ پر پھیل کر لیٹتے وہ ایہان آغا شاہ کو اٹھاتے اپنے سینے پر لٹا گیا۔ مجھے باتیں کرنی ہے اس سے، رملا اس کے انداز پر اپنی سب آنکھیں پھیلا کر جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ اوکے تو کر لو، بسام نے کندھے اچکا کر کہا، اور ساتھ ہی ایہان کو آہستگی سے اپنی ٹانگیں کھڑی کرتے گود میں بٹھایا۔ رملا پوری اس کی جانب گھومی تھی اور اب بڑے مزے سے اس سے باتیں کرنے لگی۔ یہ اور بات تھی کہ بسام رضا بھی ان باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ میرا شیر کی طرح منہ، وہ اسے کھانا سرو کر رہی تھی۔ ایہان اس کی گود میں لیٹا بالوں سے کھیل رہا تھا، جبکہ کمرے میں ایہان کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے میں رملا کے پاس چھوڑ آئی ہوں، اور نے سنجیدگی سے بتایا تو یہ سال کچھ چونکا۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا تنگ کر رہا تھا وہ؟ اس نے ایک ساتھ جانے کتنے ہی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ نہیں، تنگ تو نہیں کر رہا تھا، بس وہ دن کو رملا کے پاس خوش تھا، اور رملا بھی، بس اس لیے۔ یہ سال نے بغیر اپنی بیوی کو دیکھا وہ ساری رات ان کے پاس رہے گا۔
یسال نے سوال کیا تھا۔ نور کا دھیان کھانے میں زیادہ اور یسال میں کم تھا۔ جی، ایک لفظی جواب سنتے اس نے جبڑے بھیجے۔ کرنا کیا چاہتی ہو تم مون؟ یسال نے ہونٹوں پر ہاتھ جمائے۔ سوال کیا تھا۔ وہ اچھے سے اپنی بیوی سے واقف تھا۔ اگر وہ اتنا بڑا کام کر چکی تھی تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ مقصد تھا، کیونکہ ایہان بسام بھائی اور املا کو نزدیک لائے گا۔ یسال ہنسا تھا۔ اچھا تو میری مون اپنا بچہ ان کو دے گی۔ یسال کو معلوم تھا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور کوئی بھی ماں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی تھی۔ ایہان سے تو نور آئینہ کو شروع دن سے ہی دلی وابستگی رہی تھی، کیونکہ وہ ماں سے بہت اٹیچ تھا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں نہیں دیں گے۔ اگر ایسا کیا تو وہ اولاد کی کمی کو محسوس نہیں کر پائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کمی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یسال کو پہلی بار اپنی بیوی کی باتیں کافی متاثر کن لگی تھی۔ تو پھر میری جان کیا کرنا چاہتی ہے؟ بس آپ دیکھتے جائیں، ان کے درمیان کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی اور ان کی اپنی اولاد بھی ہوگی۔ ایہان اور ایہام ویسے بھی جتنے میرے بچے ہیں اتنے ہی رملا کے بھی ہیں، مگر جو سکھ اپنی اولاد کا ہے اسے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ یسال آقا شاہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس بندر کو دے آتی، میرا لاڈلا کیوں دے آئی؟ خود کو گھورتے ایہام کو دیکھ، یسال نے منہ بگاڑتے کہا تھا اور پھر ایہام کو اٹھاتے اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رکھ کی تھی، جس پر اس کا رونا ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی سی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ تکمیل حیات کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔